آج بہت سے لوگ غیر مسلموں کے بارے میں وہ نظریات نہیں رکھتے جو قرآن و سنت نے جس کا ہمیں حکم دیا. ابھی ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کی ڈیتھ ہو گئی, نام میں بھول گیا اس کا, بڑا مشہور سائنسدان تھا, پتہ نہیں اسی قسم کا نام تھا. میں نے بھی ایک دفعہ اس کے بارے میں کچھ بیان بھی کیا تھا. بہت بڑا سائنٹسٹ تھا جس نے انسانیت کی بہت خدمت کی. اس کے انتقال کے بعد فیس بک پہ بعض لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت دنیا سے چلی گئی, اس کے اتنے زیادہ احسانات تھے, تو مسلمان علماء کو بھی چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کریں. سمجھ رہے ہیں بات؟ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی خدمت کرنے والا مولویوں کی نظر میں جہنم میں جائے گا. یعنی مولویوں کی جو تعلیمات ہیں, مولوی کسی کو متعین تو نہیں کہتے کہ وہ جنت میں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا, لیکن یہ تو بتاتے ہیں نا کہ کافر کہاں جائے گا. بولو بھائی, جہنم کی آگ. تو اتنی انسانیت کی خدمت کی, وہ کہاں جائے گا؟ جہنم کی آگ. تو یہ مولوی نہیں کہتے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, جو اپنے رب, اپنے پالن ہار پر, رب کہتے ہیں پالنے والا, جو پالنے والا تھا اس کا جو انکار کرے گا, اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے کیا ہے. اس لیے کہ اس نے مچھر پہ ریسرچ کر کے ملیریا کی ویکسینیشن تو ایجاد کر لی کہ مچھر میں کیا جراثیم ہوتے ہیں, مچھر کو پیدا کس نے کیا, اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. ریسرچ کر کے جو بنی ہوئی مخلوق ہے انسان, اس کی خدمتیں تو ہو رہی ہیں. جس نے انسان کو بنایا اور خود اس کو بنایا, اس کے بارے میں سوچنے کے لیے ٹائم, بولو بھائی, بالکل بھی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے. اس قسم کے سائنسدانوں کے پاس کوئی مذہبی اسکالر جا کے ان کو سمجھائے کہ اللہ کا کیا حکم ہے, یہ کیا, یہ مسجد مندر کی باتیں ہمارے سامنے نہیں کیا کرو, ہمارے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے, ان کے پاس اللہ کی عبادت کا ٹائم, بولو بھائی, نہیں ہے. تبھی قرآن کہتا ہی نہیں, جب اللہ کے, جب نماز کے لیے سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ تکبر کرتے تھے. تکبر کیا کسے کہتے ہیں؟ ایک تو انکار ہوتا ہے سستی کی وجہ سے. دیکھو, کوئی کسی کو مسلمان کو سمجھا رہا ہے آ جاؤ نماز کے لیے, تو وہ یوں ہی چیں پیں شروع کر دیتا ہے, سستی ہو رہی ہے, اسے پتہ ہے جانا چاہیے مگر یار ہمت نہیں ہو رہی. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیوں جاؤں, کیوں کروں سجدہ, اس سے کیا ہوتا ہے. پھر آپ اس کو سمجھائیں گے بھائی اس لیے سجدہ کرو کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے اس کا حکم ہے. کہ پہلی بات تو یہ اللہ کا انکار کر دے گا, اس کی کیا دلیل ہے کس نے بنایا ہے. اور اگر اللہ کو مانے گا تو کہے گا وہ ٹھیک ہے گاڈ نے بنا دیا تو میں کیا کروں. یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گاڈ کے ماننے والے ہیں ان میں اتنے فرقے ہیں, میں کس کو فالو کروں. مسلمان کچھ اور کہتے ہیں, عیسائی کچھ اور کہتے ہیں, یہودی کچھ اور کہتے ہیں. جو لبرل لوگ ہیں نا بالکل سیکولر, وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک وکیل سے میں نے بات کی, میں نے کہا آپ لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے. تو وہ طنز کرنے لگے, کون سا والا اسلام, شیعوں کا اسلام الگ ہے, اہل حدیث کا الگ ہے, دیوبندیوں کا الگ ہے, بریلوی کا الگ ہے. بھائی یہ والا یہ نہیں ہو سکتا. بظاہر بڑے خوبصورت دعوے ہوتے ہیں ان لوگوں کے. میں نے کہا دیکھو, جب پاکستان بن رہا تھا تو مسلم لیگ نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک کس کے نام پہ بن رہا ہے, اسلام کے نام پہ. تو اس وقت یہ اشکال کیوں نہیں کیا گیا کہ کون سے والے اسلام کے نام پہ بن رہا ہے بھائی. یہ فرقے تو اس وقت بھی موجود تھے یا نہیں تھے. اس وقت تو لوگوں سے قربانی لے لی, لاکھوں لوگ کٹ گئے, لاکھوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئی. اور جب ملک بن گیا تو اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ کون سا والا اسلام نہیں یاری میرا خلباس. تو اس وقت جو اسلام تھا وہی اسلام ہم چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں اسلامی تعلیمات میں اختلاف آ جائے گا, دیوبندی کچھ کہہ رہا ہے, بریلوی کچھ کہہ رہا ہے, فلاں ہے, اس کو چھوڑ دو. جن میں سب متفق ہیں, جس اسلام کو سب مانتے ہیں, اس کو تو نافذ کر دو ملک کے اندر. ہر چیز اختلافی تھوڑی ہے. یہ جو کو ایجوکیشن کے ملک میں تعلیمی نظام چل رہا ہے, اس کو کوئی اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, شیعہ کوئی جائز کہتا ہے؟ یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, جوان لڑکیوں کو جوان پروفیسر پڑھا رہا ہے. کون سی شریعت اس کو کون سا مسلمانوں کا فرقہ ہے جو اس کو حلال کہتا ہے؟ بے حیائی کا جو طوفان یونیورسٹیوں میں ہے, کراچی یونیورسٹی میں دیکھ لو, لاہور کی یونیورسٹی تو ماشاءاللہ 4 ہاتھ آگے. ان لڑکیوں کا لباس دیکھو, ان کا لائف اسٹائل دیکھو, ان کی لڑکوں سے دوستیاں دیکھو.
یہ کون سے؟ کیا دیوبندی اس کو جائز کہتے ہیں؟ کوئی بریلوی اس کو جائز کہتے ہیں؟ تو یہ جو وکیل مجھے کہہ رہا تھا نا کہ کون سا اسلام، ممکن ہے کسی عام آدمی کو وہ یہ تانا دے کے خاموش کرا دے، مگر اس کائنات کو بنانے والا جس نے حساب لینا ہے وہ آپ کے ان دعووں سے متاثر بولو بھائی نہیں ہوگا، وہ پکڑے گا آپ کو۔ جو جتنی اونچی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے ملک کے اندر اور وہ اسلام کے لیے، اس ملک میں اسلام لانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ اور یہ والے دعوے کہ کون سا اسلام، یہ مجھے اور آپ کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کائنات کو بنانے والے رب کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہہ یہ جو طوفان بدتمیزی تم نے ملک کے اندر مچائی ہوئی ہے، شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کیا یہ گورنمنٹ کا ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شادی بیاہ میں جو مخلوط شادیاں ہو رہی ہیں ان پہ پابندی لگا دے کہ خواتین کا اجتماع الگ ہوگا اور مردوں کا الگ؟ کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اس گیدرنگ میں، کس قدر بےہودہ ماحول ہوتا ہے، ناچ بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، شرابیں تک چل رہی ہیں اب تو۔ اللہ بھلا کرے سپریم کورٹ کا جو آج کل کچھ سپریم کورٹ ایکشن لے رہی ہے، اور آج کل کچھ ججز نے الحمدللہ کچھ خود سے نوٹس لینا شروع کیے ہیں، تو اس موقع پر جو لوگ بھی کیس کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں رپورٹ داخل کرا سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مخلوط جو نظام تعلیم ہے نا اس کے خلاف کیس کریں، کہ یہ جو مخلوط نظام تعلیم ہے پاکستان کا آئین اس کو قبول بولو بھائی نہیں کرتا۔ اس میں نہ کوئی دیوبندی اختلاف ہے، نہ شیعہ، نہ بریلوی، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ مخلوط نظام تعلیم ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس قدر بے حیائی پھیل رہی ہے، اس قدر معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ جو لینگویج سینٹر ہے، انگلش لینگویج سینٹر ہو گئے یا کوئی بھی زبان سکھانے وہ مخلوط ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، وہ دیندار تھے، میں نے کہا یار آپ نے کیوں مخلوط نظام رکھا ہوا ہے؟ آپ لڑکوں کے لینگویج سینٹر الگ بناتے، خواتین کے الگ بناتے۔ اس نے کہا بنائے تھے، کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ باقی سارے مکس گیدرنگ ہے، سب میں مخلوط ہیں، تو وہاں انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے، تو سارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہاں 2-4 مہینے لگے ہوئے، محلے میں 2-4 ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، بس وہ 2-4 ہی ہوتے ہیں ہر محلے میں۔ 4 مہینے کتنے آدمیوں کے لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایسا ادارہ تو چل نہیں سکتا۔ تو جب قانون بن جائے گا، سب پر پابندی ہوگی، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ وہاں انٹرٹینمنٹ کے ذرائع زیادہ ہیں تو میرا سینٹر تو چل نہیں رہا، ساری پبلک کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے۔ جب پابندی ہوگی حکومت کی طرف سے، لیکن لوگ یہ آواز اٹھانا لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ لوگوں کو صرف روٹی، کپڑا، مہنگائی، ان چیزوں میں لگا دیا ہے، کھیل تماشوں میں جو کرنے کے کام تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ تو میں اب اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ کی طرف بلا رہے ہو لوگوں کو، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، مذہبی اسکالرز جو ہوتے ہیں، علماء یا مذہبی اسکالر جو لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان میں تو اتنا اختلاف ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، یہودی کہتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے۔ تو بھائی آپ اتنے بڑے سائنسدان ہو، آپ ذرے کو پھاڑ کر الیکٹران پروٹون کو کا فرق کر سکتے ہو، آپ مذہب کے بارے میں یہ فرق نہیں کر سکتے کہ ان میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ کیا آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عیسائیت جو ایک انسان کو یہ اللہ کا بیٹا کہہ رہی ہے، تو کوئی انسان اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کو یہودیوں کا باطل ہونا سمجھ میں نہیں آتا؟ پوری دنیا کا جس قوم نے امن خراب کر کے رکھا ہوا ہے، ان کی خود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے، اور پوری دنیا کو سود کے شکنجے میں جکڑ دیا انہوں نے۔ ان کے پاس مذہب کی پوری تعلیمات ہی نہیں ہے، تو وہ مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے جس کے پاس تعلیمات ہی نہ ہو؟ تعلیمات ہو تو پھر صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کریں گے، تعلیمات ہی نہیں ہے تو اس کو کہاں سے صحیح کہتے ہیں؟ کیسے سمجھائیں؟ ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھو، کسی مذہب کو پہچاننا کہ کون سا اللہ کا مذہب ہے اور کون سا باطل ہے، یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں۔ ہر ملک کا ایک لا ہوتا ہے نا۔ ارے بھائی پاکستان کا بھی ایک لا ہے، لکھا ہوا ہے، لگا بندہ لا ہے، امریکہ کا بھی ایک لا ہوگا، یو کے کا بھی، جو بھی ریاست ہوتی ہے اس کا قانون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ اب ہم پاکستان کی مثال فرض کر لیتے ہیں۔ ایک وکیل میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ پاکستان کا جو لا ہے نا وہ میرے پاس ہے، جو بھی لا بنا ہے آئین کے تحت، آئین کو سامنے رکھ کر، وہ کیا ہے؟ وہ میرے پاس ہے، لہذا آپ اسے پڑھ کے اسپیچز کیا کریں، تقریریں کیا کریں، کہیں چوڑے میں نہ آ جائیں۔
یہی ہوتا ہے نا. ایک دوسرا وکیل آ کے کہتا ہے کہ نہیں یہ 2 نمبر وکیل ہے, میں ہوں 1 نمبر. وکیل سے میری مراد جو ملک کی وکالت کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. تو ایک نہیں 10 وکیل آ گئے, ہر ایک کہہ رہے کہ میرے پاس جو لا ہے وہ کیا ہے, وہ ہے پاکستان کا اصل قانون. اب میں فرض کریں میں گنوار دیہاتی, مجھے پتہ ہی نہیں, نہ مجھے انگلش آتی ہے نہ اردو پڑھنا آتی ہے. اب میں کنفیوز ہو گیا, تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کے پاس جس کے پاس جو قانون ہے وہ لے کر آؤ, میں بڑوں سے رابطہ کرتا ہوں اور وہ ساری کتابیں پڑھ کے بتائیں گے کس کا قانون صحیح ہے اور کس کا قانون غلط ہے. یعنی کون سا لگ رہا ہے کہ باقی وہ ریاست کا ہو سکتا ہے, اور کون سا قانون ایسا ہے جو دیکھ کے وہ بتائیں گے بھائی یہ ریاست ایسے قوانین بنا ہی نہیں سکتی ہے. تو اب ایک وکیل جو تھا نا وہ تو پورا قانون لے کر آ گیا, باقی 9 کے پاس کوئی قانون ہے ہی نہیں, 2-4 پرچیاں نکلی ان کے پاس سے بس. تو اب میں کمپیئر کس سے کروں؟ اس کے پاس تو پورا لا ہے, پورا ضابطہ ہے, پوری دفعات ہیں, دفعہ 146, دفعہ 147, دفعہ 148, پھر اس کی اے شق اور بی شق اور سی شق, یہ پوری ABC جزیات تک اس کے پاس لکھی ہوئی ہیں. دوسرے کے پاس سے نکلی کیا ہے؟ بہت سو کے پاس تو کچھ نکلا ہی نہیں, اور 2-4 کے پاس سے 2-4 کیا نکلی ہیں؟ پرچیاں نکلی ہیں. یہ لا ہے, یہ پوری ضابطہ ہے یار, پوری زندگی گزارنے کے لیے 4 پرچیوں پہ تھوڑی کام چلے گا. تو اب مجھے بڑے علماء سے رابطے کی ضرورت رہے گی نہیں, میں خود گنوار دیہاتی ہو کے بھی فیصلہ کر لوں گا بھائی تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو میں کمپیئر کیسے کروں؟ تقابل کے لیے, کمپیئر کرنے کے لیے بھی تو کوئی مواد تو ہو. تو میں کہوں گا بھائی یہی صحیح ہے, اس کے علاوہ تو کوئی صحیح ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جتنے وکیل تھے سب آ گئے ہیں, کوئی وکیل بچا نہیں ہے, ایک ہی کے پاس پورا قانون ہے, اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. تو اگر میں اس وکیل کا بھی انکار کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ملک میں کسی کے پاس کوئی قانون ہے ہی نہیں, حالانکہ یہ ناممکن ہے. کوئی ریاست ہو تو اس کا کوئی قانون اور دفعات ہوتی ہیں. اب دیکھو اللہ کی طرف سے جو سفیر دنیا میں آئے, جو یہ دعویٰ کر کے آئے کہ ہمارے پاس اللہ کا قانون ہے, ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, ان میں عیسائی بھی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے سفیر جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہ ہے برحق, ان کو فالو کرو. یہودی کہتے ہیں کہ نہیں, موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے وکیل تھے, اللہ کے سفیر تھے, ان کو فالو کرو. ہندو کہتا ہے کہ ہمارے کوئی بھی بڑے گزرے, جو بھی ان کے گزرے ان کو فالو کرو, وہ حقیقت میں بھگوان کی تعلیمات بتا رہے ہیں صحیح. سکھ اپنے کسی پیر بزرگ کا نام لیتا ہے کہ اس کو فالو کرو, وہ کیا ہے, وہ بھگوان کا یا خدا کا قانون ان کے پاس ہے. اب ایک گوار اور دیہاتی آدمی کنفیوز ہو رہا ہے, یار عیسائی کہتا ہے میرے پاس اللہ کا قانون ہے, یہودی کہتے ہیں میرے پاس اللہ کا قانون ہے, مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کا قانون ہے, ہندو کہتا ہے ہم برحق ہیں, ہمارے پاس بھگوان کا قانون ہے. اب بیچارہ کنفیوز. اب جب وہ سب کے پاس آگے ریسرچ کرے گا تو مسلمانوں کے پاس آیا, تو مسلمانوں کے پاس جو قانون ہے پہلے تو اللہ کی کتاب ہے, پھر احادیث ہیں, پھر ایک ایک جزیہ ہے, وراثت کے احکام ہیں, شوہر مر گیا تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا, عبادت کے احکام ہیں, اچھا باپ مر گیا تو اولاد کو کتنا ملے گا, باپ دادا کو کتنا ملے گا, ٹھیک ہے نا, تجارت کیسے کرنی ہے, سمجھ میں آ رہی بات, مزاربت کیسے ہوتی ہے, مشارکت کیا ہوتی ہے, اجارے کے احکام کیا ہیں, تمام چیزیں اس کو نہ صرف یہ کہ ریٹرن میں ملیں گی, اس کو یہ تمام چیزیں ریٹرن میں ملیں گی, ان میں کہیں کہیں اختلاف بھی ہے لیکن بنیادی چیزیں سب مشترک چلی آ رہی ہیں اور تفصیلات بہت زیادہ ہیں. پھر ان میں اس مذہب کو بتانے والے مفتیان کرام بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے, ان سے آپ صبح و شام مسائل پوچھیں, عبادت کے احکام بتائیں گے, عبادت کیسے کرنی ہے, بھائی فجر پڑھنی ہے, ظہر پڑھنی ہے, عصر پڑھنی ہے, مغرب پڑھنی ہے, عشاء پڑھنی ہے, بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ جی کیسے پڑھنی ہے, پہلے وضو کرنا ہے, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, سب کے چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جو بندی ہو, کیا کرنا ہے, پہلے کیا کرنی ہے, وضو کا طریقہ بھی سب کا ایک جیسا ہے, پھر وضو کر کے فاتحہ پڑھنی ہے, آمین بھی کہنا ہے, پھر سورت بھی ملانی ہے, پھر یہ کرنا ہے, تھوڑا تھوڑا اختلاف آ رہا ہے, وہ کہہ رہے زور سے کہنی, ہم کہہ رہے ہیں کیا کہنی ہے, آہستہ کہنی ہے, پھر سانگی تھوڑی سی کر لو, تھوڑی سی بدلی کر لو, یہ چھوٹا چھوٹا چل رہا ہے. کیا خیال ہے, کوئی اتنا زیادہ نہیں چل رہا. وہ کہہ رہے امام فاتحہ پڑھنے سب کی طرف سے کافی ہو, کہہ رہے نہیں آپ بھی پڑھو, پڑھو ہے فاتحہ سب کے نزدیک. تو نماز کا طریقہ بھی سیم ہے, تھوڑا سا آتا ہے, رکوع میں جاتے ہیں وہ کہتا ہے اٹھا لو آدم کے, ایسا نہیں ہے کہ نماز ہی نہ پڑھو وہ کہہ رہے پڑھو, ایسا نہیں ہے.
نماز کی رکعتیں بھی سیم ہیں، نمازیں بھی ٹوٹل کتنی ہیں؟ 5 ہیں، اس سے پہلے وضو بھی سب مانتے ہیں، جماعت کی نماز کے بھی سب قائل ہیں. تو نماز کا پورا نظام ملے گا، پھر روزے کا پورا سسٹم ملے گا، روزہ ٹوٹتا کیسے ہے، مکروہ کیسے ہوتا ہے، صبح صادق کب ہوتی ہے، غروب آفتاب کب ہوتا ہے، پھر زکوٰۃ کا پورا ایک نظام ہے، 5 عبادتیں ہیں کلمہ طیبہ سمیت، پھر جو ہے حج کا پورا ایک سسٹم ہے. ایک ایک چیز کو ڈیفائن کیا گیا. میں گوار ہوں، میں دیہاتی ہوں، میں ان مذاہب کو کیا کر رہا ہوں، کمپیئر کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں اللہ کا کون سا ہے اور باطل مذہب کون سا ہے. تو میں مسلمانوں کے پاس گیا تو یہ پوری ڈیٹیل ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بھائی یار کیا سمجھا یار، مجھے بتاؤ یار، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا. بھائی بتاؤ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ درجنوں اختلافات کے باوجود مسلمانوں میں ٹھیک ہے ایک طرح ٹوپی پہننے والے ہیں نا کہ بغیر ٹوپی کے، ایسے بھی ہے نا وہ کہ ٹوپی کے بغیر ٹوپی، ایسا تو نہیں ہے کہ سر کے بغیر پڑھو اور ایک سر لگا کے، تو سر کے اوپر ٹوپی تو ایک زائد چیز ہے نا. تو سیم چیزیں، وضو کیسے ٹوٹتا ہے ان میں بھی تقریباً چیزیں سیم ہیں. پھر طلاق کے مسائل آ جاتے ہیں، پھر تجارت کے مسائل آ جاتے ہیں، پھر صلہ رحمی کے حکام آ جاتے ہیں کہ باپ کے کیا حقوق ہیں، وہ تقریباً سیم ہے سب. بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے حقوق، نکاح ٹوٹتا کیسے ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے، شرعی طریقہ کیا ہے اس کا، بچوں کی کفالت کیسے ہوگی، بچے پر کیا، ایک ایک چیز لوگ مفتیوں سے پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ سارا دن جو ہمارے پاس کالز آتی ہیں اگر ہم اٹھانا شروع کرتے پاگل ہو جائیں، کیا کیا چیزیں نہیں پوچھتے لوگ. ابھی ایک وراثت کا مسئلہ میرے پاس آ رہا ہے، اتنا ٹیکنیکل قسم کا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ابا نے 20 سال پہلے 6 بیٹوں کو وراثت دے دی، پہلے ہی دے دی زندگی میں، اور کہا کہ اپنی بہنوں کا حصہ اسی میں سے دے دینا. وہ مر گئے. یہ کہہ کے ابا مفتیوں کے لیے ٹینشن کھڑی کر گئی. تو خیر وہ چل رہا ہے مسئلہ. اس کی قیمت بہنوں کا اس حصہ اس وقت کیا بنتا تھا 20 سال کے بعد، اب وہ بہنیں کہہ رہی ہمیں اتنے پیسے ملیں گے یا ہماری ویلیو اسی حساب سے بڑھ گئی ہے. پہلی بات تو زندگی میں آپ جو کچھ دیں گے وہ وراثت ہے ہی نہیں، وہ تو گفٹ ہے، اس میں بہنوں کا آدھا نہیں ہوتا، پورا ہوتا ہے. تو یہ بہت پیچیدہ مسئلہ باہر حل ہو گیا الحمدللہ. تو یہ اس نے کس سے پوچھا؟ مفتی سے. کیوں؟ اس کو پتا تھا اسلام میں اس کا حل موجود ہے. ہندو اپنے پنڈت سے پوچھتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، ہندو پوچھیں گے اپنے پنڈت جی سے کہ بھائی کیا وراثت میں کیا ایسا، مطلب پنڈت جی بولے مجھے اتنی کیلکولیشن نہیں آتی، ابا نے دے دی، جا کے عدالت سے پوچھو، حکومت کا قانون پوچھو. بھگوان، بس بھگوان کا کام یہ ہے کہ آؤ یہ سجدہ کرو، بھگوان تمہاری بگڑی بنائے گا. بھگوان کا لا کیا ہے، قانون کیا ہے، اس کے پاس سے 2-4 پرچیوں کے سوا کچھ بھی نہیں نکلے گا. 2-4 باتوں میں رہنمائی کرے گا ہندو مذہب، 2-4 باتیں بتا دے گا بھئی یہ کرنا چاہیے. یہ مجھے تو ان کی اصطلاحات بھی نہیں آتی نا وہ کیا ہوتے ہیں، سنو کوئی ایسی چیز بول دوں جو ان کے ہوتے ہی نہیں. تو پورا آپ کو لا ملے گا، قانون ملے گا، ضابطہ ملے گا. کس میں؟ حلیہ کیسا ہونا چاہیے، شکل کیسی ہونی چاہیے، بال کہاں کے تراشنے ہیں، کہاں کے رکھنے ہیں، اس میں پوری ڈیٹیل ملے گی. کتنے دن سے اس سے زیادہ آپ اپنے جسم کے بال باقی نہیں چھوڑ سکتے. نہانا کتنی دفعہ ہے؟ ہم جو نہاتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ ہمارے ابا اماں نے سکھایا، ہمارے ابا اماں کو بھی اسلام نے بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ وہ ضرور غسل کرے. تو یہ مذہب نے بتا دیا کہ غسل کرنا ہے تمہیں. گورا اگر غسل کرتا ہے تو مذہب نے نہیں بتایا، کہتے ہیں یار جراثیم ختم ہوتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں، چلو نہاؤ. تبھی وہ اپنی مرضی سے نہاتے ہیں. جو نہیں نہاتے تو 6 مہینے نہیں نہا رہے. نہا رہے تو پانی کی مچھلی بنے ہوئے ہیں، نہیں نہا رہے تو 6 مہینے نہیں نہا رہے. تو اب میں چونکہ گوار ہوں، دیہاتی ہوں، مجھے نہیں پتا، تو مسلمانوں کے پاس گیا تو کیا مل گیا؟ پورا ایک قانون اور ضابطہ. اس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف بھی آ رہا تھا، گرین شیڈ آ رہا ہے، کہیں وائٹ شیڈ آ رہا ہے. تو سنا ہے وائٹ گرین والے بھی کیا ہو گئے، وائٹ ہو گئے. باقاعدہ کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوا. تو میں نے کہا اس کے لیے کانفرنس کی کیا ضرورت ہے یار، پگڑی ہے جیسے چاہے پہن لو، اس کے لیے اجتماع بلانے کی کیا ضرورت ہے. خیر ان کا جیسے وہ بہتر سمجھے. پگڑی ہے جو جیسے چاہے پہن لو. اگر آپ کو وائٹ پہننے کا دل چاہ رہا ہے تو وائٹ پہن لو، گرین پہننے کا دل چاہ رہا ہے گرین پہن لو. لیکن بہرحال ایک باقاعدہ سنا ہے کہ کانفرنس ہوئی اور پورے متفقہ فتویٰ جاری ہوئے. خیر تو
اب میں کیا کروں, مجھے مسلمانوں کے پاس سے تو مل گیا, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ قانون ہے یہ کس وکیل کا پیش کرتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں عیسائیوں کے پاس گیا, تو عیسائیوں کے پاس سوائے اس کے کہ اتوار کو 2 پرچیاں نکلی, ایک پہ لکھا ہوتا ہے اتوار کو کیا جانا چاہیے, چرچ جانا چاہیے, دوسری پہ لکھا ہوا تھا کہ 2-4 باتیں اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ, خیال کرنا چاہیے, 2-4 چیزیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہودیوں کے پاس تھوڑی اور زیادہ ہے, مگر وہ بھی تھوڑی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں وہ بھی نہیں ہے, اور جو ہے تو اس پر دنیا میں کوئی یہودی عمل کر نہیں رہا, جو زیادہ گہرائی میں جب جائیں گے. ہندوؤں کے پاس آیا تو بھی 5-6 پرچیاں نکلی, اور جو نکلی اس میں ایسے قوانین لکھے ہوئے تھے جو ایک عام ریاست کے نہیں ہو سکتے, وہ خدا کے کیسے ہو سکتے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ بندر کیا ہے, معبود ہے, بھگوان ہے. اس میں لکھا ہوا تھا جو اس قلعے میں جو چوہا آئے گا وہ قابل احترام بن جائے گا. ایسا ہوتا ہے ان کے یہاں کچھ عبادت گاہیں ایسی ہیں کہ اس میں یہ کہ فلانی دیوتا کی روح ہے, اس میں یہ چوہا اگر چلا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے. تو باقاعدہ یوٹیوب پہ تصویریں دیکھیں آپ, ویڈیوز ہیں, چوہوں کی باقاعدہ عبادت ہو رہی ہے. یہ تو میرے بھائی کسی انسان کی بنائی ہوئی ریاست کا قانون نہیں ہو سکتا کہ چوہوں پہ انسان کو عبادت پہ لگا دے. جس نے انسان جیسے اشرف المخلوق کو بنایا اور فرشتوں کو کا سردہ کروایا, وہ انسان کو چوہوں کی عبادت کا حکم دے سکتا ہے. اب اس کے لیے کوئی سائنسدان ہونا ضروری نہیں ہے, یہ ایک گنوار اور دیہاتی پاگل سے پاگل کی بھی سمجھ میں آ جائے گی یہ باتیں, لیکن ایک سائنٹسٹ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اسلام کو کمپیئر کر کے یہ فیصلہ کر پائے کہ اللہ کا اصل قانون کہاں ہے, اسلام میں. وہ کہہ رہے میں کنفیوز تھا, مجھے کیا پتا یار, پادری کچھ اور کہتا ہے اور ہندوؤں یہودیوں کے مذہبی اسکالر کچھ اور کہتے ہیں, مسلمانوں کے مولانا کچھ اور کہتے ہیں. تو میں نے کہا اپنی لیبارٹری میں بیٹھ کے ریسرچ کرتے رہو, ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. یہ بات کہہ کے بھی میں اور آپ تو خاموش ہو سکتے ہیں, آپ اپنے بنانے والے رب کو مطمئن نہیں کر سکتے. آپ نے انسانیت کی خدمت کی, اس کا آپ کو دنیا میں اجر مل گیا, انسانوں نے آپ کی تعریف کی, انسانوں نے جب بھی لوگ آپ کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں گے آپ کو یاد کریں گے, یہ اجر تھا جو آپ کو مل گیا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. جب میرے در میں آؤ گے حساب و کتاب کے لیے تو تمہارے ان اعمال کی مثال ایسے ہوگی جیسے راکھ کا ڈھیر جو دیکھنے میں بہت بڑا ہوتا ہے مگر وزن اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں مگر یہ اندر سے کھوکھلے اعمال ہیں. کیوں ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم ہوئی. کھوکھلے کیوں ہیں؟ ایک بہت بڑی فحش غلطی آپ سے ہو رہی ہے کہ آپ عمل کی کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہو, کوالٹی کو نہیں دیکھ رہے. نہیں آ رہی بات. دیکھو ایک آدمی کے گھر میں باپ موجود ہے, ہانستا ہے, پیاس لگتی ہے, پانی مانگتا ہے, آپ کے پاس ابا کی خدمت کا ٹائم, بولو بھائی نہیں. یہ ایک گناہ ہے نا, ایک جرم کیا نا آپ نے کہ باپ کی لازم خدمت بھی آپ نہیں کر رہے, لیکن آپ چیزیں بنا کے پورے محلے میں فری تقسیم کر رہے ہو. روزانہ دسترخوان لگا ہوتا ہے, آپ کا پورا محلہ کھانا کھا کے, بولو نا یار کیا ہو گیا, آپ تو کھانا کھا کے آئے ہو نا. تو یوٹیوب والے بھی بولتے ہیں یار مولوی صاحب یا تو آپ یہ لفظ بولنا چھوڑ دیں یا ان سے بولیں کہ بول دیا کریں. ہمارے کان پک گئے یہ ملفوظ سن کے. ابا گھر میں بیمار پڑے ہوئے, آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے, محلے میں دسترخوان کیا چل رہے ہیں, روزانہ خدمت ہو رہی ہے, چیزیں بھی بنا کے پیش کر رہے ہیں, لوگوں کو بڑے زبردست مشورے بھی دے رہے ہیں تجارت کے. آپ نے MBA کیا ہوا ہے تو بزنس کے بہترین مشورے, اور اتفاق سے آپ نے انجینئر بھی ہیں آپ, تو آپ ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی مشورے دے رہے ہیں. لوگوں کو یورپ کے ویزے بھی لگا کے دے رہے ہیں, آپ کے جو ٹریول ایجنسی ہیں ان سے بھی تعلقات ہیں. ہر لحاظ سے آپ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے. ابا گھر میں کیا کر رہا ہے, دعائیں دے رہے ہیں آپ کہ یار مجھے پانی تک کبھی نہیں پوچھتا یہ. اب کوئی مولوی صاحب پہنچ گئے اس سائنسدان کے پاس کہ یار پورے محلے کو آپ نے خوش رکھا ہوا ہے, پہلا حق کس کا ہے, باپ کا. اب وہ سائنسدان کہتا ہے اس پہلے یہ تو ثابت کرو کہ میرا باپ بھی ہے یا نہیں ہے بھائی, یہ میرا باپ بھی ہے یا نہیں. ادھر باپ کو کتنا غصہ آئے گا, یار میرا انکار کر رہا ہے,
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. فرمایا یہ کافر جب جہنم کی آگ میں جلیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنی انگلیاں چبائیں گے نفرت سے, اپنے آپ پر غصہ آئے گا کہ کاش ہم ایمان کی دعوت کو قبول کر لیتے, اور ایسے اپنے غضب سے اپنے دانتوں کو اپنی انگلیوں کو چبائیں گے تو اللہ کی طرف سے ندا ہوگی کہ آج تمہیں اپنے آپ پر جتنا غصہ آ رہا ہے اس سے زیادہ غصہ تم پر ہمیں اس وقت آیا کرتا تھا جب تمہیں ہم پر ایمان کے لیے بلایا جاتا تھا اور تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے. اس وقت ہمیں اس سے بھی زیادہ غضب آتا تھا تمہارے اوپر کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں, میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا, یہ جو اتنا بہترین دماغ تیری کھوپڑی میں فٹ ہے جس سے تو تحقیق کر کر کے خلاؤں میں جہاز اڑا رہا ہے اور خلائی سیارے پھینک رہا ہے فضاؤں میں اور ایسی ایسی چیزیں بنا رہا ہے, تو یہ دماغ تو تجھے میں نے دیا ہے اور تو اپنے ماننے والے کا, اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کرتے ہوئے ٹائم ہی نہیں ہے اس کے سوچنے کے لیے. تو اللہ کو بالکل اسی طرح غصہ آتا ہے جیسے بیٹا باپ کا نافرمان ہو, لوگ اس کو سمجھائیں کہ بھئی باپ کی اطاعت کر اور بیٹا کہے کہ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ میرا باپ ہے بھی یا بولو بھائی یہ ثابت تو کرو, اس بحث میں پڑا ہے. اور اگر ثابت ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس بحث میں پڑتا ہے کہ مجھ پر باپ کی خدمت لازم بھی ہے یا نہیں ہے, یہ تو ثابت کرو. ایسی باتوں سے محلے والے تو مطمئن ہو جائیں گے لیکن باپ مطمئن نہیں ہوگا, کوئی بھی عقل مند آدمی مطمئن نہیں ہوگا. تو اس آدمی کا جرم کوانٹٹی کے لحاظ سے تو تھوڑا ہے, نیکیاں کوانٹٹی کے لحاظ سے بولو نا بھائی بہت زیادہ ہے. اس نے وسیم بھائی کو بھی کھلایا, سلیم بھائی کو بھی کھلائی دعوت, اور جناب ستار بھائی کے کام بھی آیا, غفار بھائی کے کام بھی آیا, اور فلاں کی شادی بھی کرا دی اس نے, اور فلاں کی بیوی بیمار تھی اس کو ہاسپٹل میں فری علاج کروا دیا, اور فلاں عورت بیوہ ہو گئی تھی اس کے جناب ٹرسٹ کھول دیا اس نے, اور فلاں ٹرسٹ کو. تو نیکیاں کوانٹٹی کے لحاظ سے کیا ہیں بولو نا بھائی بہت زیادہ ہے. جرم کوانٹٹی کے لحاظ سے جرم کی تعداد کتنی ہے, ایک, صرف اپنے باپ کا نافرمان ہے اور کوئی برائی اس میں نہیں ہے, لیکن کوانٹٹی کے لحاظ سے یہ جرم بہت زیادہ ہے اور وہ نیکیاں اس کے مقابلے میں کم ہے. تبھی قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے, تونے جائیں گے. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ جنت میں جائے گا. فرمایا نہیں فمن ثقلت موازینہ, جس کی نیکیوں کا پلڑا بوجھ سے وزن سے جھک گیا, فاولئک هم المفلحون, یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں. تو وہ سائنسدان جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں مگر خدا کے منکر ہیں, ان کی نیکیاں کوانٹٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوں گی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کے جو انہوں نے انکار کر کے جرم کیا نا, اس جرم کے مقابلے میں رات کا ڈھیر ہے جو بہت زیادہ ہے کوانٹٹی میں, وزن کے لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وزن میں کھوکھلا ہے وہ. تو جو اللہ ہے, جنت جہنم کس نے بنائی ہے اللہ نے, تو میری اور آپ کی تو سائنسدانوں نے خدمت کی, ہم تو تعریفیں کریں گے. بالکل ایسے جیسے وہ شخص جو باپ کا نافرمان تھا لیکن ہماری خدمتیں کر رہا ہے, جب مرے گا تو ہم تو کیا کہیں گے بہت اچھا, لیکن باپ کیا کہے گا اچھا ہوا جان چھوٹی اس سے. ہم تو مفاد پرست ہیں نا, پھر اپنے فائدے دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم تعریفیں کرتے ہیں. تو یاد رکھو سب سے بڑی نیکی کیا ہے, ایمان ہے, ایمان. باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں, کیونکہ آج فیس بک کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کفر کی جو برائی ہے اس کو لوگوں نے یعنی ایسا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ کفر کی برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں, وہ اتنے اچھے ہیں, وہ اتنے اچھے, ان کی یہ کوالٹی ہے, 100 کوالٹی اور لگا لے اس کے اندر, لیکن ایمان کی نیکی کے مقابلے میں ان نیکیوں میں وزن مقابلے میں ویسے بڑی وزنی ہے وہ نیکیاں, لیکن جب ایمان کی جو نیکی ہے اس کے وزن کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے غیر مسلم کے مرنے کے بعد آپ کس حوالے سے تو اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ اس کی یہ خدمات تھیں اور ان خدمات کو سراہنا چاہیے, اس کو نوبل انعام بھی دے دیں آپ کو, ٹھیک ہے. جنت جہنم کی باتیں اس کے لیے مت کریں, یاری بات. اور پھر علماء پہ یہ طنز نہ کریں کہ یہ دنیا سے چلا گیا تو کیوں جناب اس کو اس کی قبر فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے جا کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی برائیاں کریں آپ, لیکن جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اس کا.
اللہ نے غیر مسلم کے جنازے کی اجازت دی مسلمان کو؟ نہیں دی اجازت.